نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں محمد اکرم آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، تحریک پاکستان جب شروع ہوئی تو اس وقت کچھ حالات ایسے تھے کہ پاکستان کے کچھ نامور علماء جو تحریک پاکستان کی پورے جوش اور جذبے سے مخالفت کر رہے تھے، جو آج پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے وارث ہیں، اور کچھ وہ لوگ تھے جو قیام پاکستان کی مخالفت کرنے والوں میں جو آج بدقسمتی سے پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، لیکن جہاں پہ شر ہوتا ہے وہاں پہ اللہ نے خیر کا بندوبست بھی کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو ان دنوں میں بھی کچھ ایسے ہی حالات تھے کہ اس میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء وہ قیام پاکستان کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق اس کو سپورٹ کر رہے تھے، معاونت کر رہے تھے، لوگوں کو ترغیب دیتے تھے کہ قائد اعظم کے جلسے میں جایا کریں، اور ان کی بھی بھرپور شرکت ہوتی تھی۔ اس میں دوسرے شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی قیام پاکستان کے حق میں یا تحریک پاکستان میں ان کی بھی گراں قدر خدمات ہیں۔ ان دنوں میں جب یہ حالات تھے تو قائد اعظم کو ایک رات لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے فون کیا، لیکن قائد اعظم کو فون کرنے سے پہلے وہ گاندھی جی کو بھی فون کر چکے تھے۔ جب ان کو فون کیا تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد رات کے 12 بجے ہی قائد اعظم کو فون کیا تو قائد اعظم جاگ رہے تھے۔ تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے سب سے پہلے یہی سوال کیا کہ مسٹر محمد علی، ابھی میں نے گاندھی جی کو فون کیا ہے، وہ سوئے ہوئے ہیں، جبکہ آپ جاگ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو قائد اعظم نے جواب دیا کہ مسٹر لارڈ ماؤنٹ بیٹن، بات یہ ہے کہ گاندھی جی اگر سو رہے ہیں تو ان کو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کی قوم جاگ رہی ہے، لیکن مجھے بہت بڑا فرق پڑے گا کہ اگر میں بھی سو گیا، کیونکہ میری قوم سوئی ہوئی ہے، لہذا میرا جاگنا بہت ضروری ہے۔ اس قائد اعظم کی اینڈلیس جو ایفرٹس تھی، ان کی بنیاد پہ اللہ نے ان کو قوت ایمانی، قوت اخلاص، ان کا مصمم ارادہ، مصمم ان کا جو ایک مقصد تھا، ان کا جو نصب العین تھا، آخر وہ وقت آیا کہ برے صغیر کے مسلمانوں کو انہوں نے اپنی ان صفات کی بنیاد پہ جگا کر رکھ دیا، کیونکہ ان کے جاگنے کی وجہ سے ہی پاکستان معرض وجود میں آیا۔ لیکن بدقسمتی سے لیاقت علی خان کے بعد ایک سازش کے تحت پھر سے اس قوم کو سلا دیا گیا، تھپکی دے کر سلا دیا گیا، اور اس وقت سے یہ قوم سوئی چلی آ رہی ہے۔ لیکن پھر اللہ نے اس قوم کے اوپر رحم فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے عمران خان کی صورت میں قائد اعظم ثانی ہمیں نصیب کیا، اور اس کی جرأت ایمانی، اس کا قوت فیصلہ، اس نے طاقتوروں اور پی ڈی ایم جیسی جماعتیں جو ان کے ملک دشمن بھی ہیں، قوم دشمن بھی ہیں،
ان کے اندر ایسا لرزہ طاری کیا کہ وہ ان کی نیندیں اڑ گئی، وہ لرز اٹھے۔ عمران خان قید ہو کر بھی آزاد ہے، اور وہ آزاد ہو کر بھی وہ قید بامشقت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان حالات میں قوم نے عمران خان کا ساتھ دیا ہے، اور جو حال ہی میں جو الیکشن ہوئے ہیں، بلدیاتی ضمنی الیکشن، تو اس میں یقین جانیے جو قوم کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی تھی نا کہ یہ جناب ایک ہجوم ہے، یہ ایک پریشان قسم کا ہجوم ہے، قوم کا کوئی تصور نہیں ہے، اور اللہ کا احسان ہوا کہ اس قوم نے اس الیکشن کے ذریعے پروف دے دیا، ثابت کر دیا کہ اب الحمدللہ ہم جاگ گئے ہیں۔ اب ان کے جاگنے کی وجہ سے پی ڈی ایم اور طاقتور اتنے پریشان ہے کہ ان کے جاگنے کی وجہ سے اب ان کو اللہ کی طرف سے ایسے عذاب کا سامنا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے پوری دنیا کی زمین تنگ کر دی ہے۔ پوری دنیا میں بڑے پیسے والے بھی ہیں، لیکن وہ آزاد دنیا کے کسی ملک میں پھر نہیں سکتے، وہ ان کو عزت نصیب نہیں ہے۔ جہاں جاتے ہیں چور چور کے نعرے لگتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ سب میرے اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ جو اللہ حالات پیدا کرتا ہے یہ اپنے اعمال کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ تو میں بلدیاتی الیکشن میں جس طرح کا قوم نے اپنے میچور ہونے کا ثبوت دیا، ہم ان کو سیلوٹ پیش کرتے ہیں۔ اب دوسرا مرحلہ جو اس وقت سول نافرمانی کی طرف پاکستان جا رہا ہے، جو یہ بلوں کے حوالے سے جو پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، تو میرے خیال میں اس سلسلے کو بھی اب نان سٹاپ طریقے سے ہر ذی شعور انسان، ہر باضمیر انسان، ہر وہ آدمی جس کے اندر اللہ کا خوف ہے، وہ اس کو ایک سوبر طریقے سے، ایک مہذب طریقے سے اس آواز کو پروموٹ کرے۔ کیوں کہ یہ جو بل ہیں، یہ ہماری بجلی جو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ اس کے بل نہیں ہیں، یہ ہم ان کی پیمنٹ کر رہے ہیں جن کی بجلی فری ہے، گیس فری ہے، پیٹرول فری ہے، یہ اب ہمارے ذمہ لگایا گیا ہے۔ یعنی کہ جن کی تنخواہیں لاکھوں میں ہیں، ان کے بل کا ذمہ اس غریب عوام کے اوپر ڈال دیا ہے جو 10-15 ہزار روپے ماہوار کما رہی ہے یا ان کی انکم ہے۔ تو میری آپ سب سے پھر سے یہ گزارش ہے کہ ہم نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس کے خلاف ایک بہت بڑی اندرونی طاقتیں بھی شامل ہو گئیں، باہر کی طاقتیں بھی شامل ہو گئیں، کچھ لفافہ صحافی بھی ان کی مخالفت میں چلے گئے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا۔ ان کو ریاست مدینہ کے نعرہ سے چڑھ ہے، اس نے ناموس رسالت کے لیے آواز اٹھائی۔ ان لوگوں کو ناموس رسالت کے خلاف جو آواز اٹھی تھی اس سے چڑھ ہے۔ اس نے افغانستان میں امریکہ کو ہوائی اڈے نہ دینے کا جو اس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، ان لوگوں کو اس کی چڑھ ہے۔ تو میرے خیال میں اس وقت ہم سب کے لیے لازم ہے، ہم نے روز قیامت اللہ کو اس کا جواب دینا ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کا فرمان ہے کہ جو حق ہے، حق پہ ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو میں اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔